آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ آنے والی اپوسائڈ کے بارے میں، جہاں پر اب آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ دعا تو ماں بننے والی تھی اور کشمالہ یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ نوشیروان اور دعا کا بچہ اس دنیا میں آ جائے۔ یہاں پر وہ اپنی ہر کوشش کرے گی کہ کسی نہ کسی طرح سے دعا کا یہ بچہ مر جائے، اور وہ سرفراز کو بتا دیتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ دعا ماں بننے والی ہے، اور تم اب ایسا کرو گے کہ سب کے سامنے آ کر یہی کہو گے اس بچے کے باپ تم ہو۔ کسی طرح سے اس بات کو تمہیں ثابت کرنا ہوگا۔ یہ بات سننے کے بعد سرفراز یہ گھٹیا چال چلنے والا ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ نوشیروان کے آنے کا وقت ہے، تب وہ واچ مین سے کہتا ہے کہ مجھے بی بی نے بلایا ہے، کیونکہ واچ مین بھی تو کشمالہ کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے۔ سرفراز گھر کے اندر آتے ہوئے واچ مین سے کہتا ہے کہ تم کہو گے مجھے سرفراز نے کہا تھا کہ مجھے دعا بی بی نے بلایا ہے، اس لیے میں نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی ہے۔ بات سننے کے بعد تبھی اب سرفراز اندر چلا جاتا ہے۔ اب سرفراز اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دعا نوشیروان سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر سرفراز کہتا ہے کہ دیکھو دعا، میں آ گیا ہوں، تم نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی تو میں کیسے پیچھے رہ سکتا تھا۔ اس نے ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی پکڑا ہوا ہوتا ہے اور دعا کو کہتا ہے کہ میں تمہارا منہ میٹھا کروانے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے بھی آیا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی اب نوشیروان تو بہت ہی حیران رہ جاتا ہے، اور اس کو بہت حیرانگی ہوتی ہے یہ بات آخر باہر کیسے نکلی۔ تبھی اب دعا سمجھ نہیں پاتی کہ آخر یہ کون سی گھٹیا چال میرے ساتھ چل رہا ہے سرفراز۔ تبھی اب نوشیروان کہتا ہے کیا بکواس کر رہے ہو۔ اب سرفراز کہتا ہے کہ مجھے دعا نے کال کی تھی کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ بات سننے کے بعد نوشیروان کی تو اب کوئی حالت ہی نہیں رہتی، جبکہ جعفر بھی یہ بات سن لیتا ہے، اور جعفر کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ جعفر کا دل یہ بات نہیں مانتا کہ دعا بی بی ایسا کچھ کر سکتی ہیں، اور ان کو یہی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دعا بی بی کے ساتھ چال چل رہا ہے، یا پھر سرفراز ہی جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے کسی طرح سے۔ ان دونوں کے درمیان کافی زیادہ بحث اور تکرار بھی ہوتی ہے۔ نوشیروان سرفراز سے کہتا ہے کہ دعا ابھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو تمہیں وہ کیسے کال کر سکتی ہے۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو بھی فالو کر لیں۔ سرفراز آگے سے جواب دیتا ہے کہ یہ بات تو آپ دعا سے پوچھو کہ اس نے مجھے کب کال کی۔ مجھے نہیں پتا کہ دعا آپ سے کیوں ڈر رہی ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دعا مجھ سے محبت کرتی ہے، تو آف کورس یہ بچہ بھی میرا ہے۔ یہ بات مجھے دعا نہیں بتائی ہے۔ تب ہی نوشیروان بہت حیران ہو جاتا ہے اور دعا کو کہتا ہے کہ یہ بات ہمارے گھر پر تھی، تو یہ بات اس گھٹیا شخص کو کیسے پتہ چل سکتی ہے۔ تب ہی دعا کہتی ہے یقین کریں کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا، میں نے واقعی اس کو کال نہیں کی۔ اب نوشیروان کہتا ہے کہ تم مجھے نمبر دکھاؤ اس کا جس نمبر پر تمہیں کال کی تھی۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی نوشیروان کو اب سرفراز کہتا ہے کہ موبائل تو میں گھر بھول چکا ہوں۔ کہتے ہیں ایک کام کرتے ہیں، آپ دعا کا موبائل پکڑیں اور دعا کا موبائل پکڑ کر دیکھ لیں۔ اب جیسے ہی نوشیروان دعا کا موبائل چیک کرتا ہے تو موبائل چیک کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ دعا نے تو کوئی بھی سرفراز کو کال نہیں کی۔ اب نوشیروان کہتا ہے کہ تم بکواس کر رہے ہو، تم اب مجھے سچ سچ بتاؤ گے کہ تمہیں یہاں پر کس نے بھیجا ہے، اور تم کس کے کہنے پر یہاں پر آئے ہو، اور تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی ہے۔ سرفراز آگے سے اپنا منہ نہیں کھولتا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر وہ منہ کھولے گا تو اس کے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں آئے گا، اور ویسے بھی اتنی امیر جدی لڑکی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سرفراز کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ مجھے دعا نے کال کی تھی۔ اب سرفراز کو اچھا خاصا پھینٹا لگا کر وہاں سے نوشیروان نکال دیتا ہے۔ سرفراز دعا کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ برداشت کر رہا ہوں، اور تمہیں جتنی مجھے مار پڑوانی ہے پڑوا لو، لیکن تمہارے لیے میں اس دنیا کی تمام مشکلات کو بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ دعا بہت ہی روتی ہے اور نوشیروان کے سامنے اپنی سچائی بیان کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نوشیروان نہ جانے اس کی بات سنے بغیر اب وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تبھی جعفر کو لے کر جیسے ہی وہاں سے آتا ہے،
जाफर रास्ते में कहता है कि साईं साहब आप एक दफ़ा अपने फैसले पर नजर षानी करें, क्योंकि मेरा दिल इस बात को नहीं मानता कि बीबी साईं कभी आपके साथ धोखा कर सकती हैं। उनकी आंखों में सच्चाई टपक रही है। ये बात सुनने के बाद तभी नौशेरवां कहता है कि जाफर, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दुआ तो अभी तक मेरे पास है। दुआ ने तो अपना मोबाइल को पकड़ा तक नहीं, तो कैसे इस घटिया शख्स को पता चल गया कि दुआ मां बनने वाली है और उसने आकर इतनी घटिया बकवास की। आगे से जाफर कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब मुझे पता करना होगा कि ये सब कुछ किसके कहने पर कर रहा है। मुझे यकीन है कोई ना कोई उसके पीछे जरूर है जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रहा है, या फिर दुआ को और आपसे बदला लेना चाहता है। ये सुनने के बाद नौशेरवां कहता है कि हाँ, इसका पता तो करना ही पड़ेगा। तब ही जाफर अपने मुलाजमों को सरफराज के पीछे लगा देगा। दूसरी तरफ नाजरीन, जो कशमाला है जैसे ही सरफराज को कॉल करती है और कशमाला कहती है कि तुमने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया, और उससे कहती है कि अब तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सरफराज आगे से कशमाला से कहता है कि आज मुझे तुम्हारी वजह से कितनी ज्यादा मार पड़ी है, और मैं तुम्हारे बारे में अगर बता देता तो क्या होता। कशमाला कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुम अपनी और मेरी सलामती चाहते हो तो तुम्हें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, और तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। तभी सरफराज कहता है, क्या वाकई दुआ माँ बनने वाली है? तभी कशमाला कहती है कि हाँ, लेकिन उसके बच्चे को किसी न किसी तरह से मारना होगा, और तुम मुझे मेडिसन भी लाकर दोगे। जी तो नाजरीन गिरामी, अब देखना ये रह गया है, क्या जाफर सरफराज का सारा कच्चा चिट्टा खोल देगा? क्या कशमाला की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? ये देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।